بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال الله تعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار لاحترق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام بچوں کے والدین حضرات میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو بچوں کے والدین یا عزیز اقارب یہاں آئے جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کو میری طرف سے مبارکباد ہو۔ آج اس دنیا فانی میں جو کبھی باقی نہیں رہے گی ختم ہو جائے گی، باقی ذات صرف اللہ کی رہے گی۔ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، یہ سمجھ لیں۔ تو یہ آج یہ بچے جو دستار بندی ہو رہی ہے، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ ان کے والدین کی اللہ تعالیٰ دستار بندی کریں گے، تاج پوشی کریں گے، اور وہ تاج اتنی روشن، جیسے بچہ بھی کہہ رہا تھا نعت شریف میں کہ اس کی روشنی، اس تاج کی روشنی جو ان بچوں کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ یہ کس نے کہا؟ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آقا نامدار سچے ہیں یا نہیں؟ ان کی سچائی میں ہمیں شک نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی کا مقابلہ دنیا کا سورج نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ روشن ہے۔ لوگ تعجب کریں گے یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے پرفتن دور میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ میں اور آپ اندھیری قبر میں بعد میں پہنچیں گے انہی کی بدولت، انہی کی قرآن کریم کی تلاوت کی بدولت ہماری قبریں پہلے روشن ہو چکی ہوں گی۔ یہ حدیث شریف میں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید کہ اس کا نہ پڑھنا صرف ثواب ہے، جو پڑھ رہے ہیں تو ثواب ہے ہی، جو سن رہے ہیں ان کو بھی ثواب ہے، جو دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کو ان کو بھی ثواب ہے، جو چھو رہے ہیں ہاتھ لگا رہے ہیں ان کو بھی ثواب ہے، بلکہ جنہوں نے یہ بنا کر رہ دیے قرآن مجید رکھنے کے لیے ان کو بھی ثواب ہے، کسی نے غلاف کا کپڑا چڑھایا قرآن مجید پر ان کو بھی ثواب ہے۔ ایک یہ محفل لگی ہوئی ہے جہاں میں اور آپ موجود ہیں، ایک باہر شخص گیٹ پر کھڑا اندر بھی نہیں آیا، صرف کھڑے ہو کر ایک سیکنڈ کے لیے کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ مبارک محفلیں ہیں۔ اب یہ ریکارڈ بالکل تیار ہو رہا ہے، جیسے آج کل بالکل آسان ہو گیا معاملہ سمجھنا، پہلے تو بڑی تشریح کرنی پڑتی تھی کہ جی کیسے یہ ریکارڈ جائے گا، کیسے یہ محفل اللہ کے حضور جائے گی۔ اب تو سمجھ میں آسانی سے آ سکتا ہے۔ یہ جو بنتی ہیں محفلیں، یہ جو اس میں فوٹو وغیرہ کر کے سارا وہ بنا لیتے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس یہ سواری جاری، یہ ساری محفل کی کاروائی جا رہی ہے اللہ کے
اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ مبارک محفلیں ہیں۔ میں نے زیادہ نہیں، بس 5-10 منٹ اسی محفل کی مناسبت سے مختصر سی ہے، 5-4 بچوں نے قرآن مجید ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو عالم بنائے اور عامل بنائے، ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ یہ اس وقت یہ ادارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ عظیم نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور آپ ذہن میں رکھیں کہ انہی اداروں کی صرف یہ نہیں، جہاں جہاں کوئی ادارہ ہے، جہاں جہاں مسجد مدرسہ ہے، انہی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو باقی رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان بچوں کے لیے، یہ بچے پڑھ رہے ہیں یہاں مدرسے میں، کسی مدرسے میں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے، رحمت کی دعا کرتی ہے۔ کس لیے؟ دریا کی مچھلیاں بھی، جنگل کی مخلوق بھی، چرند پرند درندے، سب اللہ کی جو مخلوق بھی ہے وہ سبھی کی سبھی انہی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث شریف ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن میں ڈال دیا کہ جب تک یہ بچے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، جب تک نیکی کرنے والے نیکی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مساجد آباد ہیں، مدارس آباد ہیں، تو اس وقت تک کائنات بھی آباد ہے۔ اور جب کائنات، جب یہ ذکر اللہ ختم ہو جائے گا، تلاوت قرآن ختم ہو جائے گی، مدارس مساجد مٹا دیے جائیں گے، تو کائنات بھی ختم ہو جائے گی، اب تم بھی ختم ہو جاؤ۔ میں نے ابتدا میں یہ آیت پڑھی ہے، اسی کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ الف لام میم، آپ سب پڑھ لیں، الف لام میم، سب پڑھ لیں، سب پڑھ لیں۔ الف لام میم کتنی حرف ہیں؟ جی تین حرف ہیں، الف لام اور میم۔ الف سے اللہ مراد ہے، لام سے جبرائیل مراد ہے، میم سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی پہلی صورت ہے، سورۃ بقرہ، یہ ابتدائی آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کوڈ رکھ دیا، جس نے آج کی اصطلاح میں کوڈ کھولے جی سب کچھ دے، کوڈ میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا کیونکہ اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ اس قرآن کا انکار کرنے والے بدنصیب اور بدقسمت دنیا میں ہوں گے، اس لیے اللہ رب العزت نے ابتدا میں آسمانی کسی کتاب میں یہ 3 حرف نہیں ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، کوئی کتاب بھی ہے، کسی آسمانی کتاب میں یہ 3 حروف نہیں ہیں سوائے قرآن مجید کے۔ تو اللہ رب العزت کو کیونکہ معلوم تھا کہ ایک بدنصیب فرقہ جو قرآن کریم کا انکار کرے گا، شرابیوں کی کتاب کہے گا معاذ اللہ، اللہ رب العزت نے یہ کوڈ رکھا کہ دیکھیں قرآن کا انکار کرنا ہے تو پہلے اللہ کا انکار کرو، قرآن کا انکار کرنا ہے جبرائیل کا انکار کرو، قرآن کا انکار کرنا ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، اللہ کا انکار کرو گے تو دہریہ بن جاؤ گے، جبرائیل کا انکار کرو گے بدترین کافر بن جاؤ گے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر بن جاؤ۔ اس لیے فرمایا الف لام میم، اور یہ 3 حرف ہیں، میں تقریباً 3-4 دفعہ اس کو دہرا چکا ہوں۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف و لام حرف و میم حرف،
آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے، یہ 3 حرف ہیں۔ تو قرآن کریم، اب دیکھیں کتابیں، قرآن کریم کے علاوہ کتابیں 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں۔ علماء نے بعض میں لکھا ہے کہ 104 کتابیں ہیں، بعض میں لکھا ہے 127 کتابیں جو آسمانوں سے نازل ہوئی، چھوٹے چھوٹے صحیفے تھے، 4 بڑی کتابیں تھیں۔ اب دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم سے 18,000 علوم نکلے ہیں، 18,000، یہ اتنا عظیم کتاب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا بتائیے قرآن مجید کے بارے میں امام صاحب کیا فرماتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا میں نے 90,000 مسائل قرآن مجید سے نکالے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، یہ 4 اماموں میں سے امام ہیں، امام صاحب فرمائیے قرآن مجید کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، خواب میں اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے، سب آمین کہہ دیں۔ میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ میں آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، کس طرح حاصل ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا احمد بن حنبل اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کرو، میرے قریب ہو جاؤ۔ امام صاحب نے فرمایا کہ فہمن او بلا فہمن، کہ سمجھ کر یعنی ترجمے کے ساتھ یا ویسے ہی بغیر سمجھے۔ اللہ نے فرمایا ترجمے کے ساتھ پڑھو تو نور علی نور اور افضل ہے، اگر بغیر ترجمے کے پڑھو تب بھی تم میرا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ تو یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ میں یہ عرض کر رہا کہ یہ عظیم نعمتیں ہیں۔ آپ دیکھیں بچے بار بار وہ ختم قرآن مجید کی دعا پڑھ رہے تھے، سب سے پہلے اللہم وحشتی فی قبری، اے اللہ مجھے قبر کی وحشت سے بچا لے۔ قبر کوئی تصور میں بیٹھ کر سوچے تو صحیح قبر ہے کیا؟ یہاں کتنا ہم کھلے ماحول میں بیٹھے ہیں، وہاں تنگ و تاریک کوٹڑی جس کا نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی اس کی کھڑکی ہے، نہ روشن دان ہے، نہ کوئی سوراخ ہے۔ ورثہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے قبر کو لپائی کرو کہ ان سے سوراخ باقی نہ رہ جائے۔ وہاں انسان جائے گا انشاءاللہ اسی قرآن کریم کے صدقے انسان اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ قرآن مجید مبارک کتاب، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ بر صغیر کے بڑے عالم گزرے، بہت بڑے عالم بزرگ، وہ اپنے کتب خانے میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا شاہ صاحب وہ دلی کے چوک میں آج اسلام کی ناک کٹ گئی ہے۔ شاہ صاحب بڑے چونک کر فرمائے کیسے ناک اسلام کی؟ انہوں نے کہا جی اسلام کی ناک کٹ گئی۔ فرمایا وہ کیسے؟ اس شخص نے کہا دلی میں کھڑا ایک پادری، وہ اپنی انجیل کو لہرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں آؤ تم قرآن لے آؤ، میں انجیل لے کر کھڑا ہوں۔ آگ کا چیخا جل رہا ہے، اس آگ کے چیخے میں انجیل ڈالتا ہوں، تم قرآن ڈالو، جو کتاب بچ گئی وہ سچی ہے، جو جل گئی وہ جھوٹی ہے۔ شاہ صاحب فوراً ہی کھڑے اس شخص نے کہا حضرت قرآن مجید کو ساتھ لے لیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا بغیر قرآن مجید لیے کام بن جائے گا، چلے میں چلتا ہوں۔ وہاں پہنچے، مجمع تھا بہت بڑا ان کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، جو بڑا فخریہ انداز پر کہتے ہیں مولویوں تم پیچھے رہ گئے، سائنس ترقی کر گئی۔ آج بھی لوگ بڑے کہتے ہیں مولوی صاحب تم پیچھے رہ گئے، سائنس بڑی ترقی، سائنس تو چاند پر پہنچ گئی۔
ان پاگلوں کو، ان جاہلوں کو کوئی سمجھائے کہ تمہاری سائنس کا، تمہارے جغرافیہ کا، تمہارے ٹیکنالوجی کا بانی جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ آپ پوری کتابیں اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید جب تک نازل نہیں ہوا تھا نہ کوئی بحری جہاز بنا تھا، نہ ہوائی جہاز بنا تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ سائنس کی یہ ترقی تھی۔ سائنس میں ٹائم نہیں ہے ورنہ میں سمجھاتا کہ سائنس ہے کیا۔ سائنس جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، سائنس نہیں، یہ نون نکالے سائنس، اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا پھوڑنا، توڑ پھوڑ کے اندر تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، اس کو سائنس کہتے ہیں۔ جب تک قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، کس نے، کون سا سائنس تھا؟ ایک بحری جہاز دکھا دیں، ایک ہوائی جہاز دکھا دیں، ٹیلی ویژن دکھا دیں، ریڈیو دکھا دیں، کوئی چیز دکھا دیں جو قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے ہو، کوئی بھی نہیں۔ قرآن مجید ہی بانی ہے ہم تمام کا، کیونکہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب جب پتھر کی وہ مشرک پوجا کرتے تھے تو توڑتے کیسے اس کو؟ چاند کے پجاری تھے، چاند پر جاتے کیسے ہو؟ سورج کی پوجا کرتے تھے، سورج پر تحقیق کیسے کرتے؟ درخت کی پجاری تھے، درخت کو کیسے کاٹتے؟ وہ تو ان کا معبود تھا۔ اللہ کے آخری نبی تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ سورج ہمارا خدا نہیں ہے، سورج ہمارا خدا، چاند ہمارا خدا، ستارے ہمارے خدا، درخت ہمارے خدا، پتھر ہمارے خدا نہیں ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہم۔ سجدہ کرنا ہے تو سورج چاند کو نہ سجدہ کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جس ذات نے یہ چاند اور سورج بنائے ہیں، جو ان کا خالق ہے۔ عرض کر رہا، شاہ صاحب وہاں پہنچے، اس پادری سے فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی یہ کتاب ہے میری، تو یہ انجیل ہے، میں اس کو آگ میں ڈالتا ہوں، تم قرآن کو ڈالو، جو سچی کتاب ہوگی وہ بچ جائے گی، جو جھوٹی ہوگی وہ جل جائے گی۔ شاہ صاحب نے فرمایا چیلنج مجھے قبول ہے، لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، تھوڑی سی چیلنج قبول ہے لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ اس نے کہا کیا جی؟ آپ نے فرمایا میں ایسا گستاخ نہیں ہوں کہ میں اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دوں، میں وہ گستاخ نہیں ہوں۔ میں اپنی کتاب قرآن مجید سینے سے لگاتا ہوں، تو اپنی کتاب تورات اپنے سینے سے لگا لے، میں بھی آگ کے چکے میں چھلانگ لگاتا ہوں، تو بھی آگ کے چکے میں چھلانگ لگا دے۔ جو جھوٹا ہو جائے ہوگا وہ بمائے کتاب جل جائے گا، جو سچا ہوگا بمائے کتاب بچ جائے گا۔ آجا، اس نے کہا نہیں جی یہ نہیں، بھاگنے لگا، میدان چھوڑ کے بھاگنے لگا، لوگوں نے پکڑ لیا۔ اب تک تو بڑا بھیگے مار رہا تھا، اب ہمارا چیلنج قبول کر لینا، وہ تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ اس انجیل کو تو میں وہ مثالہ لگا کر آیا تھا جس پر آگ کا اثر نہیں تھا، اپنی باڈی کو میں وہ مثالہ نہ لگا سکا، بھول گیا باڈی کو مثالہ لگانا، اس لیے میں یہ چیلنج قبول۔ مقصد یہ میں نے جو حدیث میں پڑھی ہے، لو جعل القرآن فی احاط ثم القی فی النار محترق، آقا نے فرمایا کہ اگر چمڑے سے مراد یہ سینہ ہے، چمڑے میں قرآن مجید بند کر دو اور اس چمڑے کو آگ میں ڈال دو تو اس چمڑے پر آگ اثر نہیں کرے گی۔ مقصد یہ کہ جس سینے میں قرآن ہے اس پر آگ اثر نہیں کرے گی۔ اتنا بڑی عظیم کتاب ہے، اتنا بہت بڑی عظیم کتاب ہے، یہ پوری دنیا کے محسن ہیں، پورے عالم کے محسن ہیں، انہی کے ساتھ لگیں۔ اور یہ میں آخر میں یہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قرآن کا حافظ، جس بچے کے والدین ہیں وہ دیر ہی نہ کریں قرآن مجید کا حافظ بنائیں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو۔ اگر والدین نہیں ہیں تو برادری کو، رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ قرآن کا حافظ اپنی برادری سے بنا لیں۔
میرے یہ الفاظ آپ یاد رکھیں گے کہ آقا نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ 10 آدمیوں کا اختیار دے گا. کتنا؟ 10 آدمیوں کا اختیار دے گا. وہ 10 آدمی جن پر ان کے کرتوتوں گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے حافظ قرآن کو کہ ان کو جنت ملے گا. اور عالم دین کو 70 لوگوں کا اختیار ملے گا. کتنا؟ 70. بچوں کو حافظ بنائیں، قاری بنائیں، عالم بنائیں، دین کے ساتھ وابستہ رہیں، مدارس مساجد کے ساتھ اپنا گہرا تعلق رکھیں تاکہ فتنوں سے بچ جائیں اور اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم جائیں تو سرخرو ہو کر جائیں. اقول قولی ھذا باللہ التوفیق. اللہم صل علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اعصنا عذابنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا ايمانا كاملا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. الہ العالمین جن بچوں نے ختم قرآن مجید کیا یا اللہ ان کی عمر میں علم میں عمل میں برکت عطا فرما. الہ العالمین ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنی اولاد کو اس دین کے زیور سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جتنا بیمار ہیں وصیت کاملہ عاجلہ عطا فرما. شیخ محمد صاحب کے بچے بیمار ہیں اللہ وصیت والی زندگی عطا فرما. جسمانی روحانی بیماریاں سب دور فرما. جہاں جہاں بیمار ہے، گھر میں ہے، ہسپتال میں ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ، سب کو صحت والی زندگی عطا فرما. الہ العالمین ہماری خطائیں معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغائر کبائر گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے دل سے توبہ کر کے ہماری توبہ قبول فرما. آئندہ تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما. پاکستان کو اندرون بیرون خطرات سے محفوظ و محمود فرما. جس کے سرحدوں کی ہے اللہ خود حفاظت فرما. یا اللہ فلسطین میں ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، بچے، یا اللہ ان پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی. اے اللہ ان کی مدد فرما. جو شہید ہیں ان کے درجات بلند فرما. جو زخمی ہیں ان کو صحت یاب بنا. جو بے گھر ہو چکے یا اللہ ان کو اپنا گھر، اپنا در نصیب فرما. یا اللہ جو ظالم ہیں ان کو نیست و نابود فرما. اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین. اللہم لعن الکفرۃ والمشرکین والیہود والہنود والحواریین. الہ العالمین یہ وقت کا فرعون اسرائیل جو ظلم ڈال رہا ہے مسلمانوں پر، کلمہ کو لوگوں پر، الہ العالمین اس کو وہی سبق دے جو اس وقت فرعون کو دیا. یا اللہ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جن کے والدین عزیز اقارب دستانیہ سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما. ان سب کے درجات بلند فرما. ان سب کی قبروں کو منور فرما. حد نگاہ تک کشادہ فرما. اے اللہ تمام مدارس مساجد کی حفاظت فرما. الہ العالمین معاونین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو آخری وقت کلمہ نصیب فرما. کلمہ طیب افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھ